بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو BNN ٹی وی کے پروگرام انکشاف کے ساتھ میں ہوں حق نواز جیلانی۔ دوستو، اب سے کچھ گھنٹے پہلے امریکہ کے خلاف ایران نے اپنا جو جنگ کا بدلہ تھا، یا جو ان کے جنرل کمانڈر قاسم سلمانی کو جو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کا بدلہ عراق میں لے لیا ہے، اور عراق میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ درجنوں میزائل داغے گئے ہیں، جس میں ایران ٹی وی کے مطابق اور ایران حکومت کے مطابق 80 لوگ جو ہے اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ امریکی سامان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے جوابی حملہ کیا تو ایران اس کا بدلہ دبئی اور اسرائیل پر حملہ کر کے لے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران جو جنگ ہے وہ عراق میں تو شروع ہو چکا ہے۔ میں سے پہلے بھی میری یہی کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ تو ایک دوسرے ملکوں پر نہیں ہوگا، لیکن عام جو بدلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور اس کا زیادہ تر جو میرے نظر میں عراق میں یہ جنگ اب شروع ہوگی، جہاں پر عراق میں کافی حد تک امن قائم ہوا تھا۔ امن اس حوالے سے کہ وہاں پر ایک حکومت چل پڑی تھی، اور امریکہ کی اب تقریباً جو 5-6 ہزار فوج عراق میں موجود تھی وہ بھی جانے والی تھی، اس کے جو خط تھے وہ بھی منظر عام پر آ گئے تھے۔ اب عراق کے پارلیمنٹ نے قرارداد بھی منظور کی ہے کہ عراق سے امریکی فوجی نکلے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوستو کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور ایران کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اگر ایران کی جانب کارروائی ہوئی تو یہ جنگ شروع ہوگی اور اس سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ حملے ہوئے ہیں، میزائل حملے عراق میں امریکی اڈوں پر، تو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی ابھی تک ہلاکت کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، جس پر ایران کا رد عمل یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ امریکی صدر اپنے نقصان کو چھپانے کی خاطر اس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ جبکہ عراق سے کینیڈا نے بھی اپنے فوجی نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری طرف ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ایٹمی معاہدہ جو ہے اس کی اب ہم پاسداری نہیں کریں گے، یعنی ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنائے گا۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے تاکہ امن قائم ہو اور خطہ جو ہے وہ جنگ سے بچ جائے۔ ایران کے پڑوس میں دوستوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنے فوجی ہیں، لیکن سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے۔ ایران کے پڑوس میں امریکی فوجیوں کی تعداد جو رپورٹ آ رہی ہے 45,000 سے 65,000 کے درمیان ہے یہ، اور عراق میں 5 سے 6 ہزار فوجی ہے، شام میں 600 تقریباً فوجی ہے، اور جو ایران کے پڑوس میں امریکی فوجی ہے جس میں سعودی عرب یا دوسرے عرب ملک شامل ہے، اس میں 45 سے 65,000 تک کہا جا رہا ہے کہ یہ فوجی موجود ہے۔ تو اگر براہ راست جنگ، جس کے امکانات تو کم ہی ہے ہوتا ہے، تو اس کا نقصان تو پھر پورے خطے کو ہوگا، اور اس میں یہ بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر اس میں چین اور جو اسرائیل ہے وہ بھی شامل ہوگا، روس بھی شامل ہوگا، کچھ ممالک امریکہ کا ساتھ دیں گے، کچھ ممالک جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب جس طرح شام میں پہلے روس امریکہ جنگ جاری تھی، جس میں ایک طرف ایران بھی اس جنگ میں شریک تھا، سعودیہ بھی تھا، دوسرے عرب ممالک بھی شریک تھے، آیا اب یہ جنگ عراق منتقل ہو گئی ہے اور اب عراق میدان جنگ بنے گا، اور یا دوسرے جو تنصیبات ہے امریکی تنصیبات، تو اس پر حملے کیے جائیں گے، یا اس کا اب یہ جنگ ختم ہوگی؟ جس طرح ایران کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اب دوبارہ حملہ کیا تو اس کا بھرپور ہم جواب دیں گے، اور ہم دبئی
اور اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ دوستو مزید بھی اس پر آنے والے وقت میں بات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت، جہاں رہے خوش رہے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔